اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا صدق اللہ العظیم۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے، چٹیل میدان ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، بے شک تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ بل زعمتم، اور تمہارا دعویٰ یہ تھا، أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، کہ ہم تمہارے لیے یہ مقررہ وقت کبھی نہیں لائیں گے، یعنی تمہیں دوبارہ کبھی زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی کی مثال بیان کی کہ دنیا ناپائیدار ہے، اس پر امید لگانا بے وقوفی ہے، باقیات الصالحات پر امید لگانی چاہیے۔ اور اس بات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس کفار کے کچھ سردار آئے تھے، بڑے بڑے لوگ آئے تھے، اور انہوں نے مختلف باتیں کیں جس میں انہوں نے قیامت کا انکار بھی کیا، دنیا پر تکبر بھی کیا۔ تو دنیا کی حقیقت بیان فرمانے کے بعد اب اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور قیامت میں مجرمین کی جو حیرت کا منظر ہوگا اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، یعنی پہاڑ پہلے انہیں اپنی جگہ سے سرکایا جائے گا، وہ وہاں سے چلیں گے، پھر انہیں کوٹ کوٹ کر ریت بنا دیا جائے گا، اور انہیں پھر ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اور ساری کی ساری زمین چٹیل میدان ہوگی، اس میں کسی قسم کا کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نیچی جگہ ہے تو مٹی سے بھر دیا جائے گا، اونچی جگہ ہے تو برابر کر دیا جائے گا، ایک طرف کو اگر گیند پھینکی جائے تو وہ دوسری طرف پہنچ جائے، کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، اور جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی، آسمان بھی پھٹ جائے گا، چاند سورج بھی بے نور ہو جائیں گے، ستارے بھی جھڑ جائیں گے، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے مردے اپنی قبروں سے باہر نکل کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جمع ہوں گے، اور ٹوٹل جتنے بھی لوگ ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری بچہ، سب کو جمع کیا جائے گا، اور 120 صفیں لگیں گی، اس میں 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس امت کی تعداد زیادہ ہوگی، اور حضور نے فرمایا کہ میں اپنی اس امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اور پھر سب سے پہلے ان کا حساب کتاب ہوگا، یہ خاص پروٹوکول ہوگا اس امت کو جو دیا جائے گا، اور پھر حساب کتاب کے بعد سب سے پہلے جنت میں جانے والی بھی یہی امت ہوگی۔ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح سے تمہیں اٹھائیں گے، اول مرۃ، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جسم ننگے ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے، اور اسی طرح سے پاؤں میں جوتا کوئی چیز نہیں ہوگی، جیسے پیدا کیا تھا اسی طرح سے ہوں گے، پھر درجہ بدرجہ لباس پہنایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا،
اس لیے کہ دنیا ہی میں ان کا لباس اتار کر انہیں آگ میں پھینک دیا گیا تھا۔ اللہ اس کی وجہ سے ان کو سب سے پہلے لباس پہنائیں گے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے اور پھر درجہ بدرجہ لوگوں کو لباس پہنایا جائے گا۔ بل زعمتم، اور جب حضور کے پاس یہ لوگ آئے تھے تو کہا کہ قیامت نہیں آئے گی، اور اگر آئی تو ہمارا انجام بہت اچھا ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا ووضع الکتاب، اور اعمال کی کتاب ان کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ فطر المجرمین، چنانچہ مجرم لوگ دیکھیں گے، مشفقین مما فیہ، کہ وہ جو کچھ اس میں درج ہوگا اس سے خوف زدہ ہوں گے، مشفقین بہت خوف زدہ ہوں گے جو کچھ ان اعمال ناموں میں لکھا ہوگا اس کی وجہ سے۔ وَيَقُولُونَ، اور گویا کہ کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹا یا بڑا عمل ایسا نہیں، الا احصاها، جو اس میں درج نہ ہو، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ واضح طور پر انسان کو لایا جائے گا، انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں بولیں گے اس نے کیا عمل کیا تھا، یہ زمین گواہی دے گی اس نے کیا عمل کیا تھا، کندھوں پر بیٹھے فرشتے، وہ جس میں سے دائیں طرف کا جو فرشتہ ہے نیکیاں لکھنے والا، وہ اس کا امیر ہے، اس کا افسر ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر بائیں کندھے والا پوچھتا ہے دائیں کندھے والے سے کہ کیا میں لکھ لوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے ابھی اس نے گناہ کیا نہیں، صرف سوچا ہے، شاید توبہ کر لے۔ اور جب وہ کر لیتا ہے تو پھر اسے اجازت دیتا ہے کہ لکھ لو۔ اور جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً، چونکہ خود امیر ہے دائیں کندھے والا، تو وہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے یہ مقام دیا ہے انسان کو کہ انسان کوشش تو کر کے دیکھے۔ اللہ تو بخشش کرنے کو اور معاف کرنے کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ ہر عمل وہاں پر سامنے موجود ہوگا۔ جو انسان پڑھا لکھا نہیں ہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہوگا، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اپنی کتاب کو پڑھو اور دیکھو اس کو ظلم زیادتی تو نہیں ہوئی حساب کتاب میں۔ تو وہ پڑھے گا اور کہے گا نہیں، ہر چیز موجود ہے، کوئی ظلم زیادتی اس میں نہیں ہے، تو سب کچھ سامنے ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو ساری بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے واضح طور پر کھلے الفاظ میں ہمیں خبردار فرما دیا ہے، آج زندگی باقی ہے، اور اللہ رب العزت سے زیادہ خیر خواہ ہمارا کوئی نہیں، اور اس سے بہتر حالات کو بتانے والا ہمارے لیے کوئی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے ان باتوں کو سمجھیں اور دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ ایک نہ ایک دن یہ دنیا اور دنیا والے اور تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن انسان کے نیک اعمال، اچھا برتاؤ، اپنے نبی کو راضی رکھنا، اللہ کی ذات کو راضی رکھنا، یہ چیزیں ہمارے کام آنے والی ہوں گی۔ وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ انسان کو چاہیے عبرت حاصل کرے پہلی اقوام سے، لوگوں سے۔ روزانہ ہمارے سامنے اموات ہوتی ہیں، ہر بستی میں قبرستان بتاتا ہے کہ اگر یہ نہیں رہے تو رہنا تم نے بھی نہیں ہے۔ تو سمجھدار وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔